بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں اور ان سے 14 سال بعد حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 یا 95 سال ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی پیدائش کی بشارت فرشتوں کے ذریعے دی تو ان دونوں کو بڑا تعجب ہوا۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 160 یا 180 سال کی عمر میں وفات پائی اور والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برابر الخلیل نامی مقام میں دفن ہوئے۔ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، پھر 13 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، جیسا کہ فرمان ربی ہے، اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر گئے۔ انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم بچھڑے کا بنا ہوا گوشت لائے۔ وہ تو فرشتے تھے، کھاتے پیتے کچھ نہ تھے، اگرچہ بظاہر انسان نظر آتے تھے۔ انہوں نے گوشت کی طرف نظر بھی نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ شاید میرے دشمن ہوں گے، کیونکہ اس زمانہ میں جس سے کوئی دشمنی کرتا تھا تو اس کے ہاں سے کچھ نہ کھاتا تھا۔ ان فرشتوں نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، جیسا کہ پروردگار عالم جل جلالہ کا ارشاد ہے، جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ گوشت کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کو اجنبی محسوس کیا اور خوف کھایا۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کر، ہم لوط کی قوم کی طرف عذاب دے کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی سارہ کھڑی ہنس رہی تھی، بس ہم نے اس کو بشارت دی اسحاق کی اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کی کہ تیرا بیٹا اسحاق ہوگا اور پوتا یعقوب بھی ہوگا۔ بیوی سارہ نے کہا، کیا میں جنوں گی؟ اور میں تو بڑھیا ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ واقعی یہ تو تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت و برکت ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالی ہر طرح قابل حمد ہے اور بہت بزرگ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے آئے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر وارد ہوئے اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بڑی تعظیم کی اور ان کی مہمانداری کے لیے جلدی جلدی بچھڑے کا گوشت گرم پتھروں پر سینک کر یعنی کباب بنا کر لائے اور دسترخوان پر خود بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی سارہ کھلانے پلانے میں مشغول ہوئیں۔ چونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قیمت دے دیجئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا قیمت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا اور کھا کر الحمدللہ کہنا، یہ ہے اس کی قیمت۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، پھر آپس میں کہا کہ فی الواقعہ یہ اس بات کے قابل ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو اپنا خلیل بنائے۔ اب بھی انہوں نے جب کھانا شروع نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیالات گزرنے لگے۔ حضرت سارہ کھڑی ہوئی تھی تو فرشتوں نے اصل بات بتا دی کہ ہم انسان نہیں فرشتے ہیں، ہم قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں تاکہ ان کو ہلاک کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دے دی کہ اس نا امیدی کی عمر میں حضرت سارہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ بی بی سارہ نے تعجب کیا کہ میں بھی بڑھیا ہوں اور میرے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ خدا کے کاموں میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، تم پر خدا کی رحمت اور برکت ہو۔ اے گھر والو، بیٹے کے بعد پوتا بھی یعقوب بھی ہوگا۔ اس کے 7 دن بعد حضرت بی بی سارہ کو حمل ہوا اور 9 ماہ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی تعریف بیان کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے۔ بلا شبہ میرا پروردگار ضرور دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے پروردگار، ہماری دعا سن۔ اے ہمارے رب، تو مجھ کو اور میرے والدین اور کل مومنوں کو قیامت کے دن بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ازلی مشرک ہے،
اس لیے دعا کارگر نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی۔ سورہ زاریات میں بھی ارشاد ہے، بشارت دی اس کو ایک سمجھدار لڑکے کی۔ اور اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سورہ حجر میں بھی ہے، بلا شبہ ہم تجھ کو ایک سمجھدار لڑکے کی بشارت دینے والے ہیں۔ بہرحال جب حضرت اسحاق علیہ السلام 8 دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ختنہ کرا دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے بھتیجے بطویل کی نہایت خوبصورت لڑکی رفقہ سے کرا دی۔ رفقہ کے شکم اطہر سے 2 فرزند پیدا ہوئے، عیسو یا علیس، اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی محبت بڑے لڑکے کے ساتھ تھی اور والدہ حضرت رفقہ کی محبت چھوٹے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نہایت بوڑھے ضعیف البصر ہو گئے تو اپنے بڑے لڑکے سے فرمایا کر کے شکار کر کے لا اور مجھے اچھا کھانا کھلا، میں تیرے لیے برکت کی دعا کروں گا، کیونکہ وہ شکاری تھے۔ حضرت رفقہ سن رہی تھی کیونکہ انہیں چھوٹے لڑکے حضرت یعقوب سے محبت تھی، اس لیے انہوں نے جلدی سے عمدہ کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ انہوں نے اپنے والد بزرگوار کے سامنے کھانا رکھا۔ کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا کی۔ حضرت عیسو جب شکار کر کے آئے اور یہ ماجرا سنا تو ان کو یہ بات نہایت ناگوار گزری۔ پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کینہ رکھنے لگے۔ والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ تو اپنے ماموں کے ہاں چلا جا، ان کا نام لابان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس چلے گئے۔ پہلے تو حضرت اسحاق علیہ السلام ہمیشہ مکہ مکرمہ آتے جاتے رہتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے رہتے تھے۔ جب آخر عمر میں بالکل ضعیف ہو گئے اور نظر بھی بالکل ختم ہو گئی تو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ وفات کے وقت عمر مبارک 160 سال تھی۔ اپنی والدہ ماجدہ بی بی سارہ کی قبر مبارک کے پاس ملک شام کے شہر کنعان میں دفنائے گئے۔